الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ شیخ الاسلام حضرت عبد القادر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے یہ آیت پڑھی یا سنی قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، جس میں مطلقاً ایمان والوں کو نگاہیں جھکانے کا حکم ملا، محرم یا نامحرم کا ذکر نہیں۔ فرماتے میں نے گھر کے باہر تو نگاہیں جھکاتا ہی تھا، گھر کے اندر بھی میں نے نظروں کو جھکا لیا، حتیٰ کہ میں اپنی بہنوں کو تھوڑے عرصے میں ان کے چہروں کو بھی بھول گیا کہ وہ چہرے کیسے تھے۔ چنانچہ اگر دیگر عورتوں کے ساتھ ان کو بٹھا دیا جاتا تو میں چہرے سے نہیں پہچان سکتا تھا کہ ان میں میری بہن کون ہے، اور اگر وہ آواز نکالتی تو پھر میں آواز سے پہچان سکتا تھا کہ یہ میری بہن۔ فرماتے ہیں امام اعظم رحمہ اللہ، ان کے پاس ایک نوجوان آ گیا اور کوئی شرعی مسئلہ پوچھ رہا تھا، ستر سے شرمگاہ سے متعلق تھا۔ چنانچہ بات آئی تو اس نے امام صاحب کو کہا کہ مجھے تو نہیں پتہ عورت کی شرمگاہ کے حوالے سے اس کی حیت کیا ہوتی ہے۔ تو امام صاحب نے چونکہ مسئلہ سمجھانا تھا، چنانچہ انہوں نے بیان فرمایا، لیکن غور طلب بات یہ ہے کہ زمانہ اس قدر بہترین اور زبردست تھا کہ نوجوان جو جوان ہو چکے نا، 24-25 سال کا جوان لڑکا، اس کو بھی نہیں پتہ اعضائے عورت، اور وہ نہیں جانتا فرق کیا ہے مرد اور عورت کے درمیان۔ اور ایک ہمارا یہ وقت ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو پتہ ہے، اور والدین ان چیزوں کا خیال نہیں کرتے، احساس نہیں کرتے، اور ازدواجی تعلقات چھوٹے بچوں کے سامنے بھی کر جاتے ہیں۔ چنانچہ یہ بات تو سائنس سے بھی، تحقیق سے بھی ثابت ہو چکی۔ اسلام شریعت نے تو بہت پہلے سے ہی ذکر کیا کہ انہوں نے اس پہ تجربہ کیا اور پتہ چلا جی دودھ پیتا بچہ 2 سال کا بھی سوتے میں، اور والدین نے اس کے سامنے جو ہے ہم بستری کا عمل کر لیا، اور اس کے ذہن پر وہ سارا منظر جو ہے نا نقش ہو گیا۔ یہ انہوں نے تحقیق سے وہ بات نکال لی کہ اس کے ذہن پہ یہ نقش ہو گیا سارا منظر۔ تو آپ کو پتہ کہاں چلتا ہے کہ کب جو ہے کیمرے کے اندر تصویر کھینچنے کی طاقت آ گئی؟ تو کم عمر بچہ ہے، اس لیے اسلام شریعت نے منع فرمایا یہ معاملہ اکیلے کا۔ چھوٹے بچے تصور کر کے اور سمجھتے ہیں جی یہ تو بہت چھوٹے ہیں ابھی۔ اب ایک بات یہ سمجھ لیں کہ دنیا کے اندر نا 2 فتنے ہیں، ایک مال کا فتنہ ہے اور ایک جمال کا۔ مال تو آپ جانتے ہی ہیں، جمال خوبصورتی۔ مردوں کو جمال کے فتنے نے آزمائش میں ڈال دیا، اور عورتوں کو مال کے فتنے نے آزمائش میں ڈالا۔ اگر مرد بھی مال کی طلب کر رہا ہوتا ہے نا، پیچھے عورت ہی ہے۔ چنانچہ حسن کے پیچھے پڑ کر پھر مرد جو ہے نا وہ بس دل دے بیٹھتا ہے اور پھنس جاتا ہے، معاملہ خراب۔ اسی لیے اگلا اصول سن لیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نظر میں حسن ظاہر کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ حسن ظاہر کی قیمت اللہ کی نظر میں کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ بات ہمیں قرآن سے پتہ چل جاتی ہے۔ وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، جب حضرت یوسف علیہ السلام بازار میں بکے نا، آپ کو بیچ دیا گیا، تو قرآن کیا کہتا ہے؟ حالانکہ یوسف علیہ السلام اس وقت کم عمر بچے تھے، تو معصومیت کا حسن الگ تھا چہرے پر،
جسم پہ، اور جو اللہ نے دنیا میں حسن اتارا وہ آدھا حسن یوسف کو دیا اللہ نے، وہ حسن الگ تھا۔ تو یہ سارا مل ملا کے اتنا خوبصورت ظاہری حسن، اور اس کے بدلے میں بکے کتنے مال؟ قرآن کہتا ہے، اللہ خود فرماتے ہیں کہ چند ٹکوں کے بدلے وہ بکے۔ بہت تھوڑے سے ٹکے تھے، اور وہ بھی ٹکے کیا تھے؟ کھوٹے، وہ بھی کھرے ٹکے نہیں تھے کہ اصلی مال ہو، کھوٹے سکوں کے بدلے میں حضرت یوسف علیہ السلام جیسے ایسے حسن و جمال کے پیکر اور خوبصورت کم عمر کے بچے جو اس زمانے کی زینت سمجھے جاتے تھے، تو اللہ کی نظر میں ہمارے اس حسن و جمال اور ظاہری خوبصورتی کی کوئی حیثیت ٹکا بھی نہیں ہے، جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بیان فرمایا، حدیث قدسی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے رسول کو فرمایا کہ میرے بندوں کو بتا دیں کہ بات اصل یہ ہے، فرمایا کہ اللہ آپ کے چہروں کو، آپ کے حسن کو، آپ کے رنگ، یہ ساری چیزوں کو اللہ ظاہر کو نہیں دیکھتا، بلکہ اللہ اپنے بندے کے دل کو دیکھتا ہے، اور جو اس کے اندر نیت ہوتی ہے اللہ اس کو دیکھتا ہے۔ تو انسان کو لالچ ہوتی ہے حسن ظاہر کی، مال کی، خواہشات کی، اسی لیے انسان ان چیزوں کے پیچھے پڑ جاتا ہے۔ تو ہم ذکر کر رہے تھے کہ خواہشات، نفسانی خواہشات جو ہے نا، اس کی لالچ انسان کو مار دیتی ہے، قتل کرتی ہے۔ پھر اس کے بعد اگلی لالچ ہے مال کی لالچ۔ اللہ ان تمام اقسام کی حرص سے، طمع سے، لالچوں سے ہماری حفاظت فرمائے، ورنہ یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے۔ آخری بات صرف عرض کر رہا ہوں، پھر دعا کر لیتے ہیں کہ ایک چونٹی گزر رہی تھی اور اوپر سے جو ہے نا ایک شہد کا قطرہ ٹپکا، ظاہر ہے چھتے سے گرا تو اصلی شہد ہوگا، یہ تو خود سے سوچنے کی بات۔ تو چوٹی کو وہ شہد جیسے ہی راستے میں ملا، اس نے چکھا، چکھتے ہی اس نے تو کہا یہ تو بھائی بڑی زبردست کوئی چیز ہے، بڑا ذائقہ ہے اس کا تو میٹھا۔ اب اللہ نے، آپ جانتے ہی ہیں چوٹی کو کیسے اینٹینے دیے اور کیسا آپس کے درمیان میں آپس میں ان کا کمیونیکیشن ہوتا ہے، تعلق ہوتا ہے ایک دوسرے کو، کیسے وہ بن 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 کر کے جو ہے نا، اور ایک راستے پہ ایک کے قدم پہ دوسری چلتی ہے پیچھے، ایک عجیب ان کا انتظام ہے، مینجمنٹ ہے، وہ سسٹم الگ ہے۔ بہرحال تو اس نے سوچا اب میں جاؤں فوراً اپنی فوج کو بتاؤں، چوٹیوں کو نا، کہ یہ تو مجھے بڑی زبردست چیز مل گئی، اور یہ تو بڑی مقدار میں، کیونکہ وہ ایک قطرہ بھی اس چوٹی کے لیے تو بہت زیادہ تھا، اور یہ چکھ چکی تھی تو بس تیزی سے نکلنے لگی، اور اس کے منہ میں ذائقہ تھا شہد کا، اصلی شہد۔ تو اس کو لالچ ہوئی چوٹی کو کہ ارے اتنی اچھی چیز میں چھوڑ کے جا رہی ہوں، یعنی چوٹی کو بھی اس کی کہ ذائقے نے جو ہے نا مجبور کر دیا، لالچ میں ڈال دیا۔ وہ واپس پلٹی اور جا کر اس شہد کو اور کھانا شروع کیا، حتیٰ کہ کھاتے کھاتے وہ اس کے اوپر چڑھ گئی۔ جب چڑھ گئی تو شہد تو آپ جانتے ہیں اگر اصلی ہے تو کیسا چپکتا ہے۔ اب اس نے اس کے پاؤں پکڑ لیے، اب وہ کھا بھی رہی ہے، اس کو سمجھ بھی نہیں آ رہا، پاؤں جتنے چھڑا رہی ہے اتنا اندر ڈوب رہی ہے اس کے، حتیٰ کہ وہ شہد کے اس قطرے کے اندر پورا ڈوب کے مر گئے، ختم۔ تو یہ ہے لالچ، دنیا کی لالچ بھی یہی ہے۔ انسان چاہے خواہشات کے پیچھے پڑ جائے، چاہے مال کی طمع اور حرص کے پیچھے پڑ جائے، خواہشات کی طمع اور حرص کے، کسی بھی چیز کی دنیا کے، تو یہ لالچ انسان کو موت تک لے جاتی ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، برحمتک یا ارحم الراحمین۔